بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عرش کتنا بڑا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مخلوقات میں سے سب سے عظیم اور بڑی مخلوق رحمان کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت کو عرش کی صفت قرار دیا ہے اور عرش کی لمبائی چوڑائی اس کو بنانے والا ہی جانتا ہے۔ البتہ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ آل انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے آپ کو عرش کا پروردگار بیان کر کے اپنی تعریف بھی بیان فرمائی ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 میں ارشاد فرمایا، اللہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف میں عرش کی ملکیت کو بھی بیان کیا ہے کہ میں ہی اس کا مالک ہوں، اور فرمایا سورہ غافر کی آیت نمبر 15 میں، بلند درجوں والا اور عرش والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے جو کہ تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے اسے اپنی نسبت بھی عطا کی، اور سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ عرش والا اور بزرگی والا ہے۔ دوستو، جہاں تک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو کب تخلیق کیا، تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا تھا، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ موجود تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور ذکر یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو جس وقت پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اسے تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ عرش اس سے بھی پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ عرش غیبی چیز ہے، یعنی ہم اسے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی کچھ صفات کے بارے میں بتایا ہے تاکہ اللہ پر ایمان پختہ ہو اور یہ بات بھی ذہن میں محکم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بلند ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ عرش الہی پورے جہاں پر قبے کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش کو ایسے ہی بیان کیا اور فرمایا، بے شک اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ایسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے ساتھ قبے کی طرح کا اشارہ فرمایا۔ دوستو، یاد رہے کہ عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگ قیامت کے دن مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے مجھ سے زمین پھٹے گی، لیکن پھر بھی موسیٰ عرش کا ایک پایا تھامے ہوئے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ بھی مدہوش ہوئے تھے یا پہلے دنیا میں تجلی کا وقت آنے والی بے ہوشی کی وجہ سے حساب برابر ہو گیا۔ اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ موسیٰ عرش کے پہلو کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ الفاظ صرف بخاری شریف میں ہیں۔ دوستو، بیان ہو کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے عرش پانی پر تھا، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا اور تخلیق کے بعد سے لے کر اب تک پانی پر ہی ہے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے، اس کے لیے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ عرش سب سے اعلیٰ اور بلند مخلوق ہے، وہ تمام مخلوقات کے لیے چھت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنا خصوصی قرب دیا، اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق اللہ کے قریب نہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے لہٰذا اس کے قریب ہی پاکیزہ چیز ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرما کر اسے اپنی تمام مخلوقات سے امتیازی بلندی عطا فرمائی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عرش تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے، تمام آسمان زمین ان کے درمیان اور ان کے اندر کی ہر چیز عرش سے نیچے ہے، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار قدرت اور علم میں گھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تخمینے ہر چیز پر درست ثابت ہوتے ہیں اور ہر چیز کا کارساز ہے۔ دوستو، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بزرگی سے موصوف فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بزرگی والے عرش کا مالک ہے۔ دوستو، عرش کی بزرگی کا مطلب یہ ہے کہ عرش بہت بڑا ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت ہی معزز ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، مخلوقات میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس کا منظر و شکل و صورت انتہائی لبھانے والی ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس بہت بلند ہے اللہ، وہ سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا پروردگار ہے۔ دوستو، یاد رکھیں عرش سب سے وزنی مخلوق ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سے صبح سویرے
فجر کی نماز کے وقت گزرے تو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھی تھیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت کے بعد واپس آئے تو تب بھی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ اس وقت سے اس حالت میں بیٹھی ہیں جس حالت میں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، میں نے تمہارے بعد 4 جملے 3 بار کہے ہیں، اگر انہیں اب تک کہ تمہارے کیے ہوئے اذکار سے تولا جائے تو میرے جملے تمہارے اذکار سے وزنی ہو جائیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ عرش کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ دوستو یاد رہے کہ عرش کے سامنے عظمت والی کرسی ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی کرسی آسمان اور زمین سے بڑی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کرسی عرش کا زینہ ہے۔ کرسی آسمان اور زمین سے بڑی ہونے کے باوجود بھی عرش کے سامنے ایسی ہے کہ جس طرح کوئی لوہے کا کڑا کھلے میدان میں گرا ہوا ہو۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 بہت بڑے بڑے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و ثنا اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عرش اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، نیز ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ دوستو یہاں یہ معلوم ہوا کہ عرش کے گرد و پیش موجود فرشتوں کا کام ہی ذکر اور دعا ہے۔ اسی بارے میں فرمانے والی تعالیٰ ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تو فرشتوں کو دیکھے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کے لیے عرش کا پروردگار ہونا دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اور فرمایا ہے سورہ نمل میں، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ جھوٹے لوگوں کے الزاموں کو مسترد کرنے کے لیے بھی بتلایا کہ اللہ تو عظیم ترین مخلوق یعنی عرش کا خالق ہے، اور وہ ان الزام تراشیوں سے بالکل پاک ہے۔ اسی طرح سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پاک ہے آسمان اور زمین کا پروردگار اور عرش کا رب ان کی بیان کردہ باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا تذکرہ اور عرش کے خالق ہونے کا تذکرہ بار بار فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں کثرت سے وسیلہ دیتے کہ اللہ عرش کا پروردگار ہے۔ دوستو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان کلمات میں اللہ رب العزت کے عرش کا تذکرہ 2 مرتبہ ہوا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اللہ رب العزت کی تعریف ان کلمات کے ساتھ فرماتے تھے، اور ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، رشتہ داری عرش کے ساتھ چمٹ کر کہتی ہے، جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑ دے، اور جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑ دے۔ ایک اور روایت ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نوشتہ تحریر فرمایا جو اللہ کے پاس عرش پر ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ اسی طرح روایت ہے کہ سورج روزانہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سورج جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں فرمان ہے، سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے۔ یہ غالب اور علم رکھنے والے کے تخمینے کے مطابق ہوتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ رحمان کا عرش ایک عظیم صحابی کی وفات پر لرز اٹھا تھا، جن کو اسلام قبول کیے ہوئے ابھی صرف 6 سال ہی گزرے تھے، تاہم ان کی قوم کے تمام افراد ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے تھے۔ جس وقت وہ فوت ہوئے تو ان کی عمر صرف 37 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دوستو آپ عرش معلیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ روایات میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا تذکرہ مختلف انداز سے ہوا ہے۔ روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ کل مخلوقات کے فنا ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے عرش کو خصوصیت بخشی کہ وہ باقی ہی رہے گا، چنانچہ عرش ان مخلوقات میں شامل نہیں ہے جنہیں قیامت کے دن مٹھی میں لیا جائے گا یا لپیٹ دیا جائے گا۔ نیز اہل سنت کا اتفاق ہے کہ عرش فنا نہیں ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں،
عرش اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات میں شامل نہیں جو 6 دن میں پیدا کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ عرش کو شق نہیں فرمائے گا اور نہ ہی اسے ختم کرے گا، بلکہ مشہور احادیث بھی قرآن مجید کی طرح اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ عرش باقی رہے گا۔ ناظرین، روایت کے مطابق آخرت کے دن عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مخلوقات کے مابین فیصلے کے لیے آئے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ الحاقہ آیت نمبر 17 میں، اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ جس وقت لوگ انبیاء کرام سے شفاعت طلب کریں گے تو تمام انبیاء کرام قیامت کی سختی اور ہولناکی کی وجہ سے شفاعت کرنے سے معذرت کر لیں گے، تو پھر لوگ سید الخلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ میرے پاس آئیں گے، پھر میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر کہا جائے گا محمد سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیں آپ کو دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت محشر میں لوگوں کی تکالیف بڑھ جائیں گی، سورج سر کے 1 میل قریب آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے 7 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے سامنے اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عادل حکمران، اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو، 2 ایسے آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، اسی پر ملیں اور جدا ہوتے ہوں، ایسا آدمی جس سے جاہ و جمال والی خاتون بدکاری کا مطالبہ کرے اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا شخص جو صدقہ کرتے ہوئے اتنا خفیہ انداز اپنائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ ناظرین، روایات کے مطابق جنت کے مختلف درجے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے بہترین اور بلند ترین جنت ہے، اسی میں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ ناظرین، ذرا سوچیں، اگر اللہ کا عرش اتنا عظیم اور بڑا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی بڑی اور عظیم ہوگی۔ وہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اسے کوئی چیز اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتی۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں۔ وہ اتنا خفیہ ہے کہ مخلوق تک رسائی سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ مخلوق کی شان اصل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی دلیل ہے۔ مخلوق کی عظمت اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کی دلیل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایمان بالغیب اور یقین شرف کی بات ہے، اسی پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورہ البقرہ آیت نمبر 3 میں ہے، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایمان بالغیب، خشیت عظمت الہی کے اقرار اور اطاعت کی وجہ سے انسان کا دل مطمئن رہتا ہے، انسان کی شرح صدر ہوتی ہے، دنیاوی اور آخروی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، عرش کے بارے میں تو آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ دوستو، عرش کی جگہ اگر انسان پہلے آسمان کے بارے میں ہی سوچے، اس پر غور کرے، تو آسمان کی بڑائی بھی اس انسان کے فہم میں نہیں آ سکتی۔ اس آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چاند سورج بنائے ہیں اور جو سیارے اور کہکشائیں بنائی ہیں، یہ سب اتنی بڑی ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور پھر یہ ایک ہی آسمان نہیں ہے، بلکہ اس آسمان کے بعد دوسرا آسمان بھی ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور اسی طرح سے 7 آسمان ہیں۔ اب 7واں آسمان کتنا بڑا ہوگا آپ تصور کر سکتے ہیں، یہ ہمارے تصور سے بہت دور ہے۔ اور پھر 7ویں آسمان سے اوپر اللہ کا عرش ہے، یہ کتنا بڑا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ اللہ کی بڑائی کی واضح دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے عرش سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے اور اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ تفصیلی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ بادل آ گئے۔ نبی اکرم نے پوچھا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بادل زمین کو سیراب کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور اسے پکارتے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو تمہارے اوپر کیا ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ رقی یعنی اونچی چھت ہے جس سے حفاظت کی گئی، اور یہ موج کی طرح ہے جو بغیر ستون کے ہے۔ پھر پوچھا کہ جانتے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی،
اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے اس کے درمیان 500 برس کی مسافت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا جانتے ہو اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے اوپر 2 آسمان ہیں جن کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 7 آسمان گنوائے اور بتایا ہر 2 آسمانوں کے درمیان آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے کے برابر فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا جانتے ہو اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے اوپر عرش ہے اور وہ آسمان سے اتنا دور ہے جتنا زمین سے آسمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے نیچے کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ زمین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نیچے دوسری زمین ہے، پہلی زمین اور دوسری زمین کے درمیان 500 برس کی مسافت ہے۔ پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 زمینیں گنوائیں اور بتایا کہ ہر 2 کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر تم لوگ نیچے زمین کی طرف رسی پھینکو گے تو وہ اللہ تک پہنچے گی۔ اور پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے وہی ہے سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور باہر اور اندر اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ دوستو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بلند ہونے کے متعلق 1000 سے زائد دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان کیفیت کے ساتھ عرش پر مستوی ہے اور یہ عظیم ترین مخلوق یعنی عرش پر خاص طلوع ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رحمان عرش پر مستوی ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کو مکہ سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، پھر وہاں سے انہیں 7ویں آسمان تک اوپر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرر فرشتوں کے چلنے کی آواز بھی سنی، پھر اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو سدرۃ المنتہا پر بلایا اور اپنی ملاقات سے مشرف فرمایا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کی غرض سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کے لیے اسے منتخب فرمایا۔ وہیں سے آپ کا سفر معراج شروع ہوا۔ مسجد اقصیٰ کو انبیاء کرام نے بنایا ہے۔ یہ قبلہ اول اور مسجد الحرام کے بعد بنائی جانے والی دنیا کی دوسری مسجد ہے۔ نیز مسجد اقصیٰ ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن کی جانب ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھ سکتے ہیں۔ یہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام اور رسولوں کی امامت کرواتے ہوئے نماز پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں اور اس کے گرد خطے کو بابرکت بنایا۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کے آس پاس ہم نے برکت فرمائی۔ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے کی جانب لوگ محشر کے لیے جمع ہوں گے۔ ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ عرش مولا کے تذکرے کے ساتھ اس صفات متشابہات کی بحث بھی کی جاتی ہے۔ صفات متشابہات کے بارے میں مختلف مسالک کیا کہتے ہیں آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو ثم استوى علی العرش کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اجتماع اتفاقی عقیدہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ زمان و مکان کی حدود سے اور سمت و جہت کی قیود سے پاک اور منزہ ہے۔ وہ لامحدود ہے اور وہ عرش و فرش کا محتاج نہیں ہے۔ عرش و کرسی کے وجود میں آنے سے پہلے وہ جس شان میں تھا اب بھی اسی شان میں ہے۔ البتہ جہاں تک بحث قرآن و حدیث کے ان الفاظ کے متعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے عرش برقرار پکڑنے کے بارے میں ہے اور چہرہ اور ہاتھ اور آنکھ اور پنڈلی کا جن کا تذکرہ مختلف آیات میں ہوا ہے، جیسا کہ چہرے کا ذکر سورہ رحمان میں ہے، ہاتھ کا ذکر سورہ فتح میں، آنکھ کا ذکر سورہ طٰہٰ میں اور پنڈلی کا ذکر سورہ قلم میں یوں ہوا ہے۔ یاد رہے کہ انہیں اسلاف نے صفات متشابہات قرار دے دیا ہے کیونکہ اگر انہیں حقیقی معنوں پر محمول کیا جائے تو تقسیم و تشبیہ کی راہیں کھلتی ہیں، اور اگر صرف تنزیہ و تجرید کے تقاضے محلوظ رکھے جائیں تو انکار صفات کے پہلو نکلتے ہیں۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ فرقہ مجسمہ اور مشبہہ نے ان صفات کے حقیقی معنی مراد دے کر تقسیم و تشبیہ کی تمام منزلیں طے کر ڈالی ہیں اور برملا یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں جس طرح ایک مخلوق رکھتی ہے، اور آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد اسی طرح عرش پر بیٹھے ہیں جس طرح ایک بادشاہ ملکی امور کی انجام دہی کے بعد تخت شاہی پر ہوتا ہے۔ دوسری طرف تنزیہ اور تجرید کے علم بردار معتزلہ، معطلہ، جہمیہ نے
مذکورہ صفات کو توحید باری تعالیٰ کے منافی قرار دے کر انہیں مجازی معنی پر معمول کیا ہے اور پھر اسی کو حرف آخر اور حتمی بھی قرار دیا ہے۔ دوستو، افراط و تفرید کی اس کشمکش میں اہل سنت والجماعت ہی ایسا گروہ ہے جو اعتدال کی راہ پر گامزن رہا ہے اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چل کر تعبیر و تشریف کے اس پیچیدہ مقام سے باسلامت گزر گیا اور اس پر قائم ہے۔ دوستو، اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے اور اس حوالے سے مقتدمین سلف صالحین کا موقف کیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، متقدمین سلف صالحین کا مسلک یہ ہے کہ جو صفات متشابہات قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہیں، ان کے متعلق بس اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ جو لفظ صفت باری پر دلالت کرنا ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ثابت ہے۔ اس لفظ سے اس کا ظاہری اور حقیقی معنی ہرگز مراد نہیں اور نیز ذات باری تعالیٰ مخلوق کی متشابہات سے پاک ہے۔ دوستو، یہی اہل سنت کا مسلمہ موقف ہے جس پر چند دلائل پیش خدمت ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے یہی سوال اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ کا استوا کیسا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمحے سوچ کر ارشاد فرمایا، یہ استوا ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں اپنے بارے میں بیان فرما دیا ہے۔ الرحمن یعنی صرف صفت استوی کی نسبت باری تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اس کی کوئی کیفیت نہیں کیونکہ یہ جسم کی خصوصیت ہے، اس لیے یہاں کیفیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جواب میں اہل سنت والجماعت کے موقف کی ترجمانی فرمائی ہے کہ استوی باری تعالیٰ کی متشابہ المانی صفت ہے، لہٰذا صفت استوا کی نسبت باری تعالیٰ کے لیے ثابت کر کے اس کے معنی و مراد پر لب کشائی سے گریز کرنا چاہیے۔ دوستو، اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ اپنی سنن میں صفات متشابہات کے متعلق جمہور اہل سنت کا مسلک بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان صفات پر صدق دل سے ایمان لا کر اس کی کوئی تفسیر نہ کی جائے بلکہ ایسا وہم بھی نہ لایا جائے جس سے تجسیم و تشبیہ کا اشارہ نکلتا ہو۔ ائمہ اہل سنت سفیان الثوری، مالک بن انس، عبداللہ بن المبارک وغیرہ سب کا یہی مسلک ہے۔ قرآن حدیث میں بارہا ید یعنی ہاتھ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، جس پر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس ید سے وہ ہاتھ ہرگز مراد نہیں جس کا ذکر ہوتے ہی ہمارے دل و دماغ میں ایک جسمانی عضو کا تصور دوڑنے لگتا ہے، بلکہ یہ ایک صفت باری تعالیٰ ہے جس کی نسبت باری تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، لہذا اس صفت پر ایمان لا کر توقف اختیار کرنا چاہیے کیونکہ یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ ناظرین، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صفات متشابہات کے متعلق واضح فرما دیا ہے کہ یہ متشابہ المعانی صفت ہے، لہٰذا اس کی تلاوت پر اکتفا کر کے اس کے معنی و مراد کے درپے نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ بیغی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد بن الحسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ روا نہیں کہ صفات متشابہات کی تفسیر عربی یا عجمی زبان میں کرتا پھرے، ان الفاظ کو پڑھ کر ان سے گزر جانا ہی بس ان کی تفسیر ہے۔ دوستو، بیان کردہ دلائل سے متقدمین سلف صالحین کا موقف روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ یہ صفات متشابہ المعانی ہیں، ان کے ظاہری معنی مراد لینا کسی طرح درست نہیں، البتہ متقدمین کے مسلک پر کچھ شبہات اٹھائے گئے ہیں۔ آئیے آپ کو شبہات اور ان کے جوابات بتاتے ہیں۔ پہلا شبہ اٹھایا گیا کہ اگر صفات متشابہات دستوی، ید، وجہ وغیرہ کے ظاہری معنی اس لیے مراد نہیں لیے جا سکتے کہ اس سے جسمانیات کے پہلو سامنے آتے ہیں، تو پھر محکم صفات علم، قدرت، حیات وغیرہ کا تصور بھی تو جسمانیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، انہیں بھی متشابہات قرار دیا جائے۔ دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ اس شبے کی یہ بنیادی غلط ہے کہ محکم صفات، علم، قدرت، حیات کا تصور جسم کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان صفات کا اطلاق جب باری تعالیٰ پر کیا جاتا ہے تو اس کی اولین دلالت جسم پر نہیں ہوتی بلکہ ان الفاظ کے کانوں میں پڑتے ہی جو معنی اخذ ہوتے ہیں اس میں تنزیہ و تجرید کے تقاضے پوری طرح جلوہ گر ہوتے ہیں اور دل و دماغ کے کسی گوشے میں جسم کا تصور نہیں ابھرتا۔ برخلاف صفات متشابہات استوا، ید، وجہ کے ان الفاظ کی اولین دلالت ہی جسمانیت پر ہوتی ہے، ان کے ظاہری معنی مراد لینے کے بعد جسمانی لوازم کو وہم و خیال سے دور نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا اگر متشابہات اور محکمات میں یہ فرق ملحوظ رکھا جائے تو اشکال پیدا ہی نہ ہو۔ دوسرا شبہ یہ ہے کہ اگر متشابہات کے معنی مراد کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے تو پھر ان کو قرآن کریم میں ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ہمیں صفات متشابہات کے معنی و مراد کا علم نہیں، لیکن ان پر ایمان لانا بھی باعث نجات اور ثواب ہے،
علاوہ ازیں اس کی تلاوت کے بھی معنوی فوائد اور برکات ہیں، اگرچہ ان تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ دوستو، جہاں تک متاخرین سلف صالحین کے مسلک کی بات ہے تو ان کا مسلک یہ ہے کہ صفات متشابہات کے ایسے مجازی معنی بیان کیے جا سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان نشان ہو، بشرطے کہ اس لفظ کے اندر مجازی معنی مراد دینے کی گنجائش ہو۔ نیز اس مجازی معنی کو احتمال تفسیر کے درجے میں رکھا جائے، انہیں قطعی اور یقینی نہ کہا جائے، لہٰذا ید سے قدرت، وجہ سے ذات اور استوا سے استیلا یعنی غلبہ مراد دیا جا سکتا ہے۔ چونکہ متاخرین کے زمانے میں کئی فرقہ باطلہ رواج پذیر ہو کر امت مسلمہ کی وحدت فکر کو پارا پارا کرنے میں مصروف کار تھے، جن میں سر فہرست مجسمہ اور رمشبہ ایسے فرقے تھے جو صفات مشابہات کے ظاہری الفاظ کا سہارا لے کر اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کی طرح ہاتھ، پاؤں، چہرہ، پنڈلی وغیرہ ثابت کرتے تھے۔ ناظرین، متاخرین سلف صالحین نے جب دیکھا کہ فرقہ باطلہ عوام کی ذہنی سطح سے غلط فائدہ اٹھا کر انہیں گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں تو انہوں نے تعویل کا مسلک اختیار کر کے تمام متشابہات کے مناسب سادہ عام فہم معنی بیان کیے۔ مثلا کہا، ید سے ہاتھ نہیں قدرت مراد ہے، وجہ سے چہرہ نہیں بلکہ ذات مراد ہے، استوی سے استقرار و جلوس نہیں بلکہ استیلا اور غلبہ مراد ہے، تاکہ سادہ لوگ مسلمانوں کو مجسمہ اور مشبہ کے گمراہ کن خیالات سے بچایا جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں متعدد ایسے مقامات ہیں جہاں الفاظ کی ظاہری دلالت سے قطع نظر کر کے مجاز و استعارے کی آڑ لی جاتی ہے، اور چاروں ناچار تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جب تک اس انداز بیاں کی توجیہ مجاز کی روشنی میں نہ کی جائے تو افہام و تفہیم کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ مثلا قرآن کریم میں ہے، ہر چیز کو فنا ہے مگر اس کا منہ یعنی ذات۔ اگر یہاں وجہ منہ کے تعویل ذات سے نہ کی جائے تو پھر آیت کریمہ کا صاف صاف مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ید، قدم، ساق جنہیں غیر مقلدین اللہ کے عضو تسلیم کرتے ہیں فنا اور زوال پذیر ہو جائیں گے، صرف باری تعالیٰ کا چہرہ ہی قائم و دائم رہے گا۔ چنانچہ اس مقام پر خود غیر مقلدین تعویل و تعبیر کی ضرورت سے بے نیاز نہ رہ سکے اور ان کے لیے وجہ کی تعویل ذات سے کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ رہا۔ اسی طرح قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے، البتہ دغابازی کر چکے ہیں جو تھے ان سے پہلے، پھر پہنچا حکم اللہ کا، میں فاتی اللہ کی تعویل فاتی عذاب اللہ، اللہ کا عذاب آیا سے کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن حدیث میں کتنے ہی ایسے مقامات ہیں جہاں غیر مقلدین نے تعویل و استعارے سے بلا جھجک کام لیا ہے۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ متقدمین کے نزدیک یہ صفات ید، وجہ، استوی متشابہ المعانی ہے۔ صفات متشابہات کے لغوی معنی تحت اللفظ کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی تشریح اور وضاحت معروف فی الخلق سے نہیں کر سکتے۔ اگر ان صفات کو معروف معنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں تو اس سے تجسیم لازم آتی ہے، اور کیفیت کی جہالت سے ہم تجسیم سے نہیں نکل سکتے۔ متاخرین نے اہل بدعت کے بڑھتے ہوئے فروغ کی روک تھام کے لیے مسلک تعیل اختیار کیا اور تمام متشابہات کی مناسب تعویلات کی، اور ان تعویلات کا شرعی جواز موجود ہے۔ متاخرین سلف صالحین سے استوى علی العرش کی کئی تعویلیں منقول ہیں، تاہم مشہور تعویل یہ ہے، استوا سے غلبہ و قبضہ مراد ہے اور العرش تخت کو کہتے ہیں، اور استوى علی العرش اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات پر مکمل قبضہ و قدرت اور اس کے حاکمانہ تصرف سے تعبیر ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اور کوئی گوشہ اس کے قبضہ قدرت اور تصرفات سے باہر نہیں۔ یہاں آپ کو اس حوالے سے غیر مقلدین کے ناقابل فہم مسلک کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ ان کے مسلک سے آگاہی بہت ضروری ہے تاکہ خود ان کے مسلک سے دور رہ سکیں۔ دوستو، غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ اپنے حقیقی معنوں پر محمول یعنی اللہ تعالیٰ پھر بیٹھا تخت پر، اور عرش اللہ تعالیٰ کا مکان ہے، اور اللہ تعالیٰ جہت بلندی سے متصف ہے۔ اس طرح ید وجی سے اللہ تعالیٰ کے اعضاء مراد ہیں، تاہم ان کی کیفیت مجہول ہے۔ دوستو، اگر غیر مقلدین کے مذکور موقف و مسلک کو درست قرار دیا جائے تو ذات باری تعالیٰ کے لیے جسم تسلیم کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہتا، کیونکہ باری تعالیٰ کے لیے مکان و جہد اور اعضاء جارے ہاں منہ، ہاتھ، پنڈلی ثابت کرتے ہی جسمانیت کے تمام پہلو غیر شعوری طور پر پیدا ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ مسئلہ مبہم اور ناقابل فہم بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ، ہاتھ، پنڈلی وغیرہ کے اسبات پر زور دیا جائے تو اس کے جو معنی انسانی ذہن میں متبادر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی ذات نہ صرف جسم رکھتی ہے بلکہ اعضاء و جوارح سے بھی متصف ہے۔ لیکن پھر جب آپ کہتے ہیں کہ ان اعضاء و جوارح کی کیفیت مجہول ہے، اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی مانند نہیں، اس کا چہرہ ہمارے چہرے کی طرح نہیں،
تو پھر فیصلہ کن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نفی کا اطلاق کس سے متعلق ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ چہرے، ہاتھ، پنڈلی وغیرہ کے مدولات سے ہی متصف نہیں، یا یہ کہ وہ ایک نوع کے اعضائے جارہ تو رکھتا ہے مگر یہ اعضائے جارحہ تمام ذی اعضا حیوانات سے مختلف ہیں؟ اگر پہلی صورت صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الفاظ کے ہیر پھیر میں سرگرداں اور کسی نتیجے تک پہنچنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ایک چیز ثابت کر کے پھر اس کی نفی کر دینے سے کوئی واضح مفہوم سامنے نہیں آتا۔ اگر وہ دوسری صورت صحیح ہے تو پھر جسمانیت سے دامن بچانا محال ہے، اس لیے کہ آپ کی نفی کا اطلاق صرف حیت، شکل اور میت پر ہوا ہے۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ید، وجہ، الاستوا، العرش کے جسمانی مطلوب تو ثابت ہیں، لیکن ہمارے ساتھ چہرے کے مقابلے میں بے نظیر ہیں۔ دوستو، غیر مقلدین کے مسلک کی مذکورہ کیفیت سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا مسلک اہل سنت سے جدا اور فہم ہے۔ دوستو، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، صفات متشابہات میں تعویل سے پہلو دہی اختیار کر کے الفاظ کے ظاہری معنی کے درپے ہو جانے کا مطلب تو یہی ہوا کہ قرآن کریم کی آیات تضاد بیانی کا شکار ہیں، کیونکہ صفات متشابہات کے ظاہری معنی مراد دینے سے قرآن کی کئی آیات تضاد و تنافس کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ دوستو، غیر مقلدین امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے غلط استدلال بھی کرتے ہیں۔ غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صفات متشابہات کو حقیقی معنوں پر محمول کر کے اس کی کیفیت مجہول قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ایک بار ان سے جب استوی کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے واضح الفاظ میں فرمایا، الاستوی غیر مجہول یعنی لفظ استوا کی دلالت اپنے معنی و مراد و استقرار پر واضح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستقر ہے، البتہ اس استقرار کی کیفیت مجہول ہے۔ دوستو، یاد رکھیں کہ اصل عقیدہ یہی ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ جسم سے اور جسم کی تمام خصوصیات زمان و مکان اور حدود و جہد سے پاک اور منزہ ہے، لہٰذا ذات باری تعالیٰ کے حق میں کوئی لفظ بھی استعمال نہ کیا جائے جو جسم اور خاصہ جسم پر دلالت کرتا ہو۔ چنانچہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر کیوں اور کیسے کا سوال اٹھانا ایسے ہی اب سے جیسے اللہ کے وجود پر کہاں اور کیسے کا سوال ہے، لیکن غیر مقلدین اور نام نہاد سلفیوں کے نزدیک عرش باری تعالیٰ کا مکان اور فوق باری تعالیٰ کی جہد ہے۔ دلیل مانگنے پر فوراً مسلم شریف کی حدیث پیش کر دیتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا، اللہ کہاں ہے؟ جواب میں اس نے کہا، آسمان میں ہے۔ غیر مقلدین اس حدیث سے یوں استدلال کرتے ہیں کہ آپ کا باندی سے اللہ کی ذات سے متعلق سوال کرنا مکان الہی کے ثبوت پر واضح دلیل ہے۔ پھر باندی کے جواب فی السماء پر خاموش رہنا بلکہ اسے مومنہ قرار دے کر آزاد کرا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ باندی کا جواب درست تھا کہ اللہ تعالیٰ فی السماء یعنی جہت و فوق میں ہے۔ دوستو، مذکورہ حدیث کی چھان بین کرنے پر معلوم ہوا کہ غیر مقلدین نے جس حدیث کو بنیاد بنا کر اپنے عقیدے کی عمارت کھڑی کی ہے اس کو محدثین نے معلول اور شاذ قرار دیا ہے، اور یاد رہے کہ یہ حدیث معلول اور شاذ حدیث ہے۔ اس حدیث پر اختلاف بھی موجود ہے جو مقلدین پیش کرتے ہیں۔ دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ ایک معلول اور شاذ روایت سے عقیدے کا انضباط نہیں کیا جا سکتا، اور ایسی شاذ روایت کو بنیاد بنا کر اشارے کو گمراہ اور بدعتی کہنا تو سراسر جہالت یا تعصب ہے۔ بالفرض اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا تو پھر عین کا سوال ذات باری تعالیٰ کے مکان کے لیے نہیں بلکہ منزلت اور مرتبے کے لیے ہوگا، یعنی ہمارے اللہ کا مرتبہ کیا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام و عوامل کا مکان کون سا ہے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ چند فرقوں کا جو عرش اور اللہ تعالیٰ کے صفات کے متشابہات کے حوالے سے تھا۔ یاد رہے کہ اللہ کی ذات میں زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تدبر کرنا چاہیے کہ جن سے اللہ کی بڑائی معلوم ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ انسان اس پر بحث کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں ہیں تو انسان یہ سوچے کہ عرش مولا جیسی عظیم مخلوق کو تخلیق کرنے والی ذات کتنی عظیم ہوگی۔ دوستو، عام انسانوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس طرح کے مسائل میں نہ الجھیں، البتہ ان کا مناسب علم ہونا ضروری ہے تاکہ خود کو گمراہی سے بچا سکیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے چند صفات ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد آپ کو عرش کے بارے میں مزید حقائق بھی بتاتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ تمام نقائص اور عیوب سے اور احدوث کے نشانوں سے اور مخلوقات کی مشابہت سے اور مماثلت سے پاک اور منزہ ہے، اور وہ خداوند بے مثل ہے، جوہر اور عرض ہونے سے مبرہ اور صورت اور شکل و جسم اور جسمانیت سے معرہ ہے، اور جوہر اور اجسام اور آراز کی صفات اور لوازم سے مبرہ ہے۔
بے مثل اور بے چوں چگوں ہے، کوئی شے اس کے مثل اور برابر نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قدیم اور ازلی ہے تو ممکن اور حادث کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بالفرض خدا کا مخلوق کے مشابہ ہونا جائز ہو تو پھر مخلوق کے احکام کا خالق پر جاری ہونا بھی ممکن ہوگا۔ الغرض نہ خدا مخلوق کے مشابہ ہے اور نہ مخلوق خدا کے مشابہ ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ قدیم کی کوئی صفت حادث میں اور حادث کی کوئی صفت قدیم میں پائی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے تغیر و تبدل سے پاک ہے، اس لیے کہ تغیر و تبدل ممکن کی صفت اور خاصیت ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے اور نہ جوہر ہے اور نہ عرض ہے، وہ ان چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ جسم تو اس لیے نہیں کہ جسم بہت سے اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، اور جو مرکب ہوتا ہے اس کی تجلیل اور تفریق اور تقسیم بھی ممکن ہوتی ہے، اور ترکیب و تحلیل اور تفریق و تقسیم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت دور ہے۔ نیز جو چیز اجزاء سے مل کر بنتی ہے، اول تو وہ اپنی ترکیب میں اجزاء کی محتاج ہوتی ہے، اور احتیاج اور خدائی کا جمع ہونا عقلاً محال ہے، اور پھر مرکب اپنی بقا میں اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ احتیاج سے منزہ ہے۔ دوستو، اللہ کی یہ صفت ہے کہ اس کے لیے باپ اور بیٹا ہونا محال اور ناممکن ہے۔ جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کا جسم ہونا ناممکن اور محال ہے، تو ثابت ہو گیا کہ خدا نہ کسی کا باپ ہو سکتا ہے اور نہ بیٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ توالد اور تناسل خاصہ جسمانیت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک اور منزہ ہے۔ نیز توالد اور تنازل محتاجگی کی دلیل ہے، جیسے اولاد اپنے پیدا ہونے میں ماں باپ کی محتاج ہے، ایسے ہی ماں باپ اپنی خدمت گزاری میں اور نسل کے باقی رہنے میں اولاد کی محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ احتیاط سے منزہ ہے۔ نیز اولاد ماں باپ کی ہم جنس ہوا کرتی ہے، سو اگر کوئی خدا کا بیٹا ہوگا تو خدا کی وحدانیت ختم ہو جائے گی، جو دلائل سے ثابت ہے۔ معاذ اللہ۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت اور شکل نہیں، اس لیے کہ صورت اور شکل تو جسم کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو صورتوں اور شکلوں کا خالق ہے۔ جس چیز کے لیے صورت اور شکل ہوتی ہے وہ محدود اور متناہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ میں کوئی تغیر و تبدل نہیں، اور خدا کے لیے کوئی حد نہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان اور زمان اور جہد اور سمت نہیں، کیونکہ وہ غیر محدود ہے، اور مکان اور جہد محدود کے لیے ہوتے ہیں، اور مکان اور زمان مکین کو احاطہ کیے ہوئے اور گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سب کو محیط ہے۔ زمین و زمان اور کون و مکان سب اسی کی مخلوق ہے اور اس کے احاطہ قدرت میں ہے۔ اس کی ہستی سمت اور جہت اور مکان اور زمان کے حدود اور قیود سے پاک ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ وہ کہاں ہے اور کب سے ہے، اس لیے کہ وہ مکان اور زمان سب سے سابق اور مقدم ہے۔ مکان اور زمان سب سے اسی کی مخلوق ہے، وہ تو لا مکان اور لا زمان ہے، اس کی ہستی مکان اور زمان پر موقوف نہیں، بلکہ زمان اور مکان کی ہستی اس کے ارادے پر موقوف ہے۔ دوستو، خدا تعالیٰ اس سے منزہ ہے کہ وہ عرش پر یا کسی قسم پر متمکن اور مستقر ہو۔ جس طرح بادشاہ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نسبت ایسا کہنا جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مقداری نہیں، کیونکہ کسی جسم پر وہی چیز متمکن ہو سکتی ہے جو کہ ذی مقدار ہو، اور اس سے بڑی یا چھوٹی ہو، اس کے برابر ہو، اور یہ کمی بیشی بارگاہ خداوندی میں محال ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں جو اس سوال سے جڑا ہے کہ کیا عرش خدا سے بڑا ہے۔ یہ واقعہ ایک مناظرے کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں رئیس المناظرین متکلم اسلام ترجمان اہل سنت حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مکہ سے مدینہ جا رہا تھا، راستے میں غیر مقلدین شرارتیں کر رہے تھے، بس میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ روضہ پاک کی زیارت کی نیت نہ کرنا، مسجد نبوی کی نیت کرنا۔ حضرت مولانا محمد امین صدر اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ روضہ پاک کی ہی نیت کریں، مسجد میں تو جانا ہی جانا ہے۔ وہ حضرت مولانا محمد امین صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی صاحب نے فرمایا کہ لوگ مکہ سے مدینہ کیوں جاتے ہیں 1,00,000 کا ثواب چھوڑ کر 50,000 کا ثواب لینے کے لیے؟ یہ کوئی عقل مندی تو نہیں کہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو حاصل کیا جائے، وہ بھی اتنا لمبا سفر کر کے اور اتنے پیسے لگا کر۔ یہ اپنا نقصان کیوں کرتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ وہاں کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو بیت اللہ میں بھی نہیں ہے، جس کی شان بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ وہ خاک پاک جو جسد عطر سے مس کر رہی ہے، وہ درجے میں عرش العظیم اور بیت اللہ دونوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کو بلند کر دیا ہے، اس لیے کہ خدا لامکاں ہے۔ اگر خدا کا مکان ہوتا تو ہم اسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان سے اعلیٰ سمجھتے، لیکن چونکہ خدا لامکاں ہے، اس لیے جتنے مکان والے ہیں ان میں سب سے زیادہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کی ہے۔ ایک غیر مخلص جلدی سے بولا اللہ کا بھی مکان ہے عرش اعظم۔
حضرت محمد امین صفدر وقاڑوی صاحب نے جواب میں فرمایا کہ آپ کو مکان مکین کا معنی بھی آتا ہے، مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے، اس لیے تو آدمی اس کے اندر بیٹھتا ہے، کیا عرش خدا تعالیٰ سے بڑا ہے اور وہ خدا کو گھیرے ہوئے ہے؟ تو اس نے کہا کہ بے شک عرش بڑا ہے۔ حضرت نے جواب میں فرمایا پھر تو نماز کے شروع میں اللہ اکبر کیوں کہتا ہے، العرش اکبر کیوں نہیں کہتا؟ جب تو اللہ اکبر سے نماز شروع کرتا ہے پھر تو بڑا بے ایمان ہے کہ تجھے اللہ سے بھی بڑی چیز مل گئی ہے، پھر بھی تو اللہ اکبر ہی کہتا ہے۔ وہ شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ دوستو معلوم ہوا کہ عرش ایک عظیم بلند نورانی مخلوق ہے، عرش و کرسی پر ایمان لانا واجب ہے۔ جہاں تک سوال ہے کہ عرش کتنا بڑا ہے، عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ اللہ پاک نے اسے 7ویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے۔ عرش جنت کے اوپر ہے، جیسا کہ نبی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کریم سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو کہ وہ اوسط بہشت اور اعلیٰ جنت ہے، اور اس کے اوپر عرش رحمان ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، یعنی جنت کی چھت عرش ہے۔ دوستو جہاں تک سوال ہے کہ عرش کس چیز سے بنا ہے تو اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1 نور سے بنا ہے، نمبر 2 سبز زبرجد سے بنا ہوا ہے، نمبر 3 سرخ یاقوت سے بنا ہے۔ امام ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی حقیقت کا قطعی علم نہیں ہے، اس لیے اس بارے میں حتمی رائے قائم کرنے سے خاموش رہنا اولا یعنی بہتر ہے۔ اس کی حیات یعنی شکل و صورت کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ عرش گول نہیں ہے بلکہ وہ گنبد نما ہے جو جنت کی چھت ہونے کے ساتھ تمام مخلوقات دنیا کے اوپر سایہ فگن ہے۔ اس کے 4 ستون ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر معمار پہلے دیواریں بناتا ہے پھر ان پر چھت ڈالتا ہے، لیکن اللہ پاک نے پہلے چھت بنائی پھر دیواریں، کیونکہ اس نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے عرش بنایا، پھر ہوا کو پیدا فرمایا، اس کے پر بنائے، ان پروں کی کثرت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، پھر ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے جبکہ پانی ہوا پر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو عرش و کرسی کی حاجت نہیں، بے شک وہ ان دونوں کے بنانے سے پہلے بھی تھا، حالانکہ اس وقت مکان بھی نہ تھا۔ دوستو جہاں تک سوال ہے کہ زمین و آسمان سے پہلے عرش کہاں تھا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اس وقت اللہ کریم کا عرش پانی پر تھا۔ شرح حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں اس پانی سے مراد یہ سمندر کا پانی نہیں بلکہ عرش اعظم کے نیچے قدرتی پانی ہے جو ہوا پر ہے، اور ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر۔ اس فرمان کا یہ مطلب نہیں کہ عرش پانی پر رکھا ہوا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس پانی اور عرش کے درمیان کوئی آڑ نہ تھی جسے ہم کہیں کہ آسمان زمین پر ہے، یعنی زمین کے اوپر ہے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ عرش اور پانی سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ دوستو عرش اٹھانے والے فرشتے ابھی 4 ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ پاک مزید 4 فرشتوں سے ان کی مدد فرمائے گا، چنانچہ قرآن پاک میں ہے اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اس آیت کے تحت صدر الافاضل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ حاملین عرش آج کل 4 ہیں، روز قیامت ان کی تائید کے لیے 4 کا اور اضافہ کیا جائے گا، 8 ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس سے ملائکہ کی 8 صفیں مراد ہیں جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں عرش سے لٹکی ہوئی ہیں۔ رشتہ داری، یہ کہتی ہے یا اللہ میں تیری وجہ ہی سے ہوں لہٰذا مجھے نہ توڑا جائے۔ امانت، یہ کہتی ہے یا اللہ میں تیری وجہ سے ہوں لہٰذا مجھ میں خیانت نہ کی جائے۔ اور نعمت کہتی ہے یا الہی میں تیری طرف سے ہوں لہٰذا میری ناشکری نہ کی جائے۔ دوستو احادیث مبارکہ میں کئی ایسے اعمال ذکر کیے گئے ہیں جن سے اللہ پاک کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب فاسق کی مدح یعنی تعریف کی جاتی ہے رب تعالیٰ غضب فرماتا ہے اور عرش الہی جنبش کرنے یعنی ہلنے لگتا ہے۔ شادی کرو اور طلاق نہ دیا کرو کہ طلاق سے عرش الہی ہلنے لگتا ہے۔ بعض اوقات عرش کا ہلنا رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھی نیت عرش سے چمٹ جاتی ہے، پس جب کوئی بندہ اپنی نیت کو سچا کر دیتا یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے، پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ دوستو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بے شک قیامت کے دن اللہ کریم کے عرش کے سائے میں سب سے پہلے جگہ پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی
تاکہ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ پالے، یا اپنا قرض معاف کر دیا اور کہا کہ میرا مال تم پر اللہ کریم کی رضا کے لیے صدقہ ہے، اور اس قرض کی رسید کو پھاڑ دے۔ دوستو، کرسی بھی اللہ پاک کی عظیم نورانی مخلوق ہے۔ یہ عرش کے نیچے عرش سے ملی ہوئی ہے اور 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور اس مسافت کے بارے میں بھی کوئی یقینی رائے قائم کرنے سے خاموشی بہتر ہے۔ کرسی عرش سے جداگانہ اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ اللہ پاک کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی محتاجی نہیں، لہٰذا اس نے عرش کو نہ بلندی چاہنے کے لیے پیدا فرمایا، نہ کرسی کو بیٹھنے کے لیے تخلیق فرمایا۔ دوستو، کرسی کیسی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کرسی بھی موتی کی اور قلم بھی موتی کا ہے۔ قلم کی لمبائی 700 سال کی مسافت ہے، اور کرسی کی لمبائی جاننے والے بھی نہیں جانتے۔ اسی طرح کرسی کی وسعت بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان کرسی کے آگے ایسے ہیں جیسے صحرا میں ایک چھلا پڑا ہوا ہو، اور عرش کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جیسے چھلے کے مقابلے میں صحرا۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کرسی کے 4 پائے ہیں جن میں سے ہر ایک آسمان و زمین سے زیادہ لمبا ہے۔ ساری دنیا کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے تم میں سے کسی کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ دوستو، معلوم ہوا کہ عرش و کرسی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا عظیم مظہر ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔